توحید باری تعالی کا جو شرعی مفہوم ہے اور اصطلاحی مفہوم ہے امت کے ہاں، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی دی ہوئی توفیق سے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں، اس کا مبارک نام ہے العقیدۃ الطحاویہ۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ الطحاوی المصری الحنفی قدس اللہ سرہ العزیز، آپ عقائد اہل سنت و جماعت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کے مقدس عنوان کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال العلامۃ حجۃ الاسلام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، علامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ ابتداً جو تمہیدی گفتگو تھی میں نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں عرض کی، آپ فرماتے ہیں ھذا ذکر بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدہ کے بیان کا مبارک ذکر ہے، علی مذہب فقہاء الملت، ملت کے عظیم فقہا کے مذہب کے مطابق۔ اور وہ جو فقہا ہیں ان کے اسماء طیبہ آپ آگے ذکر کرتے ہیں، ابی حنیفۃ النعمان ابن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان ملت کے عظیم فقہا کے مذہب، عقیدہ اور اعتقاد کے مطابق اہل سنت و جماعت کے مبارک عقیدے کے مبارک بیان کا مبارک ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں نقول، ہم کہتے ہیں، حضرت امام طحاوی آپ اور پھر یہ عظیم فقہا جن کا ذکر خیر ابھی ہم نے کیا، یہ اور پھر پوری ملت اور پھر ان پاکان امت اور ان نفوس قدسیہ کا دامن تھامتے ہوئے ہم مدینے کے تاجدار کے غلام بھی یہی کہتے ہیں۔ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ یہ اعتقاد رکھتے ہوئے ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا شیء مثلہ، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ جل مجدہ الکریم کی مثل بن سکے۔ بے شک، بے شک۔ اس جیسی کوئی چیز نہ تھی، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی۔ ولا شیء یعجزہ، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو عاجز کر سکے، اسے کوئی عاجز کرنے والی شے نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ فرماتا ہے وہ واحد ہے، قہار ہے، وہ سب طاقتوں اور قوتوں کے اوپر غالب ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ لہذا اس کی ذات کو کوئی عاجز کر سکتا نہیں۔ اب ہر ایک
جملے کی تشریح میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر میں تشریحات کی طرف گیا تو یہ توحید کا مبارک عنوان جو آج میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس کتاب عقیدۃ الطحاویہ سے، وہ پھر مکمل نہیں ہو پائے گا۔ تو اس واسطے آج میں ایگزیکٹ، پرفیکٹ، کریکٹ اور ایکوریٹ آپ کو حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے 10-11 صدیاں پہلے جو اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید پر خطبہ اور عقیدہ بیان کیا تھا، میں منو عن آج اسے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو بیان کروں گا، جو کچھ امام طحاوی نے لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ ہم ہیں بے شک 15ویں صدی میں، ہم ہیں بے شک گئے گزرے، ہاں مسکین لوگ ہیں، کسی کھاتے کے نہیں، کسی جگہ کو ذکر کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہزار کمزوریوں کے باوجود حضور جانے جانا، فخر عالم، تاجدار کائنات، احمد مجتبی، محبوب خدا، شب اسرا کے دھولا، محمد کریم علیہ السلام کے جوڑوں کا صدقہ، یہ جو عقیدہ توحید اور توحید باری تعالیٰ کا عقیدہ امام طحاوی نے صدیوں پہلے لکھا اور بیان کیا، آج لفظ بلفظ منون یہ عقیدہ ہر سنی سرکار کے غلام کے سینے میں موجود ہے۔ لہذا میں واضح کہہ رہا ہوں، بالخصوص اس طبقہ سے جنہوں نے توحید کا عنوان، یہ مقدس عنوان لے کر تو امت مسلمہ کی اکثریت اور میجورٹی کو معاذ اللہ مشرک بنانے کا ناجائز دھندا، بلکہ گورکھ دھندا کیا ہے، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور امت کی اکثریت پر شرک کا بدبودار فتویٰ داغتے ہیں۔ میں اس پورے طبقے کو نجد سے لے کے دیوبند تک کہہ رہا ہوں، یہ ہے سنی کی توحید جو امام احمد رضا کا غلام ڈنکے کی چوٹ بیان کر رہا ہے۔ نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ جل مجدہ الکریم کی توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں، کیا ان اللہ واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بولتے جائیے سارے، بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں آگے جو لوگ سنے انہیں پھر پتا تو چلے نا، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی جو وہ گئے گزرے کو ڈھیلے ڈالے نہیں، اللہ کے فضل سے 100% پوری پاور میں مدینے والے کے جمع مرد اور دلیر اور بہادر غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے ہوش و آواز کے ساتھ سن رہے ہیں، اور بیدار بیٹھے ہیں، نہ سوئے ہوئے اور نہ کسی سستی کا شکار ہیں۔ بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا شیء مثلہ، اور نہ ہی کوئی چیز اس کی مثل ہو سکتی، ولا شیء یعجزہ، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی ذات کو عاجز کر سکتی، ولا الہ غیرہ، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی معبود ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ ہم یہ واضح کہہ رہے ہیں، معبود فقط ایک خدا، معبود فقط ایک خدا، ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب ہم یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ معبود برحق صرف ایک خدا، معبود حقیقی صرف ایک خدا، معبود برحق فقط ایک خدا، مسجود برحق صرف ایک خدا، معبود صرف ایک ہے، پر یاد رکھنا معبود وہ جو ایک ہے اور برحق ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اس کا محبوب ہے جسے آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں۔
ہم معبود صرف خدا کو مانتے ہیں، الہ صرف اس کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور الہ کوئی اور معبود کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ مگر یہ جو عقیدہ ہے نا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی تب قبول ہوگا جب ہاتھ میں مدینے والے کا دامن ہوگا۔ ہاں کہیے نا سبحان اللہ۔ معبود برحق صرف ایک خدا، معبود برحق فقط مسجود برحق صرف اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں۔ پر یاد رکھنا یہ عقیدہ بھی قبول تب ہوگا جب ہاتھ میں دامان حضور تاجدار کائنات ہوگا۔ اور وہ قوم جو توحید توحید توحید، لیکن معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات سے اس قدر بغض اور عداوت پالے ہوئے کہ سرکار کا نام اگر کوئی لے لے یا کہیں اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے ساتھ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہوئے مدینے والے کا نام لے لے تو اس پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آپ تو یہاں تک نوبت آن پہنچی ہے، پہلے تو کہتے تھے یا اللہ یا رسول اللہ نہیں لکھنا، اب کہتے ہیں اللہ لکھ دیا تو عام طور پر مساجد میں جیسے ہوتا ہے محراب کے ایک طرف یا اللہ دوسری طرف یا رسول اللہ، پہلے یا پر اعتراض تھا اور اب وہابیت اس قدر بغض میں آگے بڑھ چکی۔ یہاں اس علاقے کی اطلاع ایک جگہ کی مجھے پہنچی، ایک وہابی کہنے لگا کہ محراب پر ایک طرف اللہ، اس کے مقابلے میں دوسری طرف محمد یا رسول بھی نہیں لکھنا، یہ بھی نہیں لکھنا۔ میں نے کہا کمینیاں شلا سج کے مرمنجے، اگر ایسا ہی تیرا عقیدہ ہے تو پھر تو قرآن کا منکر ہے، پھر تو سنت کا منکر ہے۔ میں نے کہا اور تو اور جو کلمہ تو پڑھتا ہے، کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، اس میں بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھ، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ورد کر، وظیفہ پکا، لیکن محمد الرسول اللہ کو نہ مان اور اس کا اقرار نہ کر اور اسے دل و جان سے تو تسلیم نہ کر، تو جو ساری زندگی تو وظیفہ کرے گا نا لا الہ الا اللہ کا، خدا وحدہ لا شریک گواہ ہے اس نے تجھے ایک رتی برابر کوئی فائدہ نہیں دینا۔ کیوں؟ توحید رب اسی کی قبول کرتا ہے جس کا سینہ عشق نبی علیہ السلام کا مدینہ ہوتا ہے، جو سرکار مدینہ کی عزتوں عظمتوں کا قائل ہوتا ہے۔ لہذا توحید اسی کی مانی جائے گی جو نبی کریم علیہ السلام کی دہلیز سے ہو کے آئے گا۔ ہاں نہ سمجھ آئے نا تو کم از کم حضرت اقبال لاہوری سے پوچھ لو۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، اے کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کی بارگاہ تک تو اپنے آپ کو پہنچا دے۔ کیوں؟ کہا سارا دین تو آمنہ کے لال کو کہتے ہیں۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ اور دہلیز ناز تک پہنچا دے، کیونکہ دین کسی اور چیز کا نام نہیں، دین محمد عربی کی ذات کا نام ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں گربہ او نرسیدی تمام بولا بیست، اگر حضور تجھے سرکار کا دامن نہیں نہ ملا، حضور کی چوکھٹ تک تجھے رسائی نہ ملی، حضور کے دامان کرم سے وابستہ اگر تو نہ ہوا تو کہ 1000 مرتبہ بھی تو دین کا ورد پکا، توحید کا نعرہ لگا، کہا تیرے پاس دین نبی علیہ السلام، دین اسلام نہیں ہے، تیرے پاس جو ہے وہ سارے کا سارا چربہ ابو لہب کی گندی سوچ کا ہے۔ کہ اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے
اور تو دین نبی علیہ السلام، دین اسلام کا صحیح معنوں میں ماننے والا بننا چاہتا ہے، اگر اللہ کی اس بارگاہ تک، مقدس بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ سرکار کی بارگاہ سے ہو کے پہنچے گا۔ میرے امام نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو ادھر سے جو بھی ملے گا، جب تو یہاں پہنچے گا تو پھر ملے گا، جو وہاں سے ہو یہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ولا الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے، بولو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے، بولو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے، بولو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے۔ ہاں ابھی یہ عقیدہ آگے بہت تفصیلی ہے، بہت مفصل ہے، میں ادھر ہی سمیٹتا ہوں۔ یہ پڑھتے ہوئے میرا رب فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، کہیے سبحان اللہ۔ وہ جو ہمارے آقا و مولا کا بھی رب اور خالق اور مالک ہے نا، وہ جسے ہمارے سونے نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہی ہمارا اعتقاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔